کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے فضائل اس قدر ہیں کہ بہت ساری حدیثیں اس کے فضائل میں موجود ہیں. آج کچھ احادیث بھی آپ سنیں گے. یاد رکھیے اسلام کا بنیادی وہ کلمہ ہے یہ کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. یہ کلمہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ کی اصل و بنیاد ہے. یعنی اگر کلمہ طیبہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی پکا نہیں ہے، اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہی نہیں ہے، تو پھر باقی اعمال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ اسلام، جس کو کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے. اور یوں کہا جائے کہ جنت میں جانے والی تمام چابیوں کی اصل بھی یہی ہے. آئیے کچھ احادیث کے ذریعے کلمہ طیبہ کے فضائل سنیے، اور آج ایک نیت کرنی ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں. ذرا فضائل تو سنیں اور ایمان تازہ کریں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ گواہی دینا دل کی گہرائیوں سے کس قدر بڑی برکت ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں حدیثوں میں فقط لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مگر اس کو اختصار کے طور پر شارٹ فارم میں لا الہ الا اللہ کے طور پر ذکر کیا گیا. جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف الحمد پڑھنا ہے، اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں جہاں حدیثوں میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس سے مراد پورا کلمہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جنت میں جا سکتا ہے. مسلمان اور جنتی تو وہی ہوگا جو پورے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دل سے سچا مان کر زبان سے پڑھے. چنانچہ اس عنوان میں جہاں جہاں احادیث میں لا الہ الا اللہ کہا گیا، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہی ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ جنت کی چابیاں. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ گویا جنت میں جانے کا گیٹ پاس ہے، مگر یہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے. یہاں کچھ مسائل بھی آپ سنیں گے جو مزید ایمان کو جلا بخشیں گے، مزید کلمہ طیبہ سے محبت کو پیدا کریں گے. اب جو یہ احادیث آپ نے سنی ہے، اس سے ایک بات سمجھ یہ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے سچا مان کر پڑھنے والا یقیناً ضرور جنت میں جائے گا. اب اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک، سنتے جائیے اور سمجھتے بھی جائیے. نابالغ مگر ہوش مند لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا، یا بالغ نے یہ کلمہ پڑھا اور فوراً ہی یا تو مجنون ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، یہ کلمہ پڑھتے ہی فوراً اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کوئی نہ نیک کام کر سکا نہ کوئی گناہ کر سکا. تو اب فقط کلمہ اسلام پر ایمان لانے کے سبب سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا نا. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے گناہوں کا گویا اندراج ہی نہیں ہو سکا، تو اب یہ جنت میں چلا جائے گا. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے
کہ کسی نے کلمہ اسلام پڑھ کر عمر بھر نیکی ہی کے اعمال کیے، کوئی گناہ کا کام اس نے کیا ہی نہیں، تو یہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ کسی شخص نے کلمہ پڑھ کر کچھ نیک اعمال کیے اور کچھ گناہ کے کام بھی کر ڈالے، یعنی ہم جیسا اگر کوئی گناہگار بندہ ہے تو فرمایا کہ مگر مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہا تو اگر اس شخص کو توبہ نصیب ہو گئی تو بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور اگر یہ شخص توبہ نہ کر سکا تو پھر اس کا معاملہ خداوند کریم کی مرضی پر ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے لیے اس کو جہنم کا عذاب دے، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا، ایک اور صورت جو سمجھ آتی ہے، بہرحال کلمہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک بات تو طے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، اس لیے کہ کلمہ اسلام جنت کی کنجیوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کی کنجی، بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ جنت میں پہنچانے والی سڑکوں میں یہ سب سے بڑی سڑک بلکہ یہی شاہراہ ہے۔ اے میرے بیچو پیارے اسلامی بھائیوں، اب کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ بہت سارے اذکار ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، مگر کلمہ طیبہ سبحان اللہ، حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نامہ اعمال کے 99 دفتر کھولے گا، اور ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو ان اعمال سے انکار ہے؟ کیا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے میرے پروردگار۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو کوئی عذر درپیش ہے، کوئی آرگیومنٹ ہے، کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں میرے پروردگار۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے شخص تو اپنے نامہ اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا۔ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، بھلا اتنے سارے دفتروں کے سامنے، اتنے سارے گناہوں کے سامنے اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا لے، اور یاد رکھ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان تمام نامہ اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جب وزن کیا جائے گا تو تمام دفتروں کے انبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہوگا۔ ظاہر ہے بھلا خدا کے نام کے سامنے اللہ عز و جل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ کلمہ طیبہ بھی تمہاری زبانوں پہ پڑھنا آسان ہے، اس کو اتنا عادی بنا لو، اتنا عادی بنا لو زبان کو کلمہ طیبہ کا، کہ جب زبانیں بھاری ہو جائیں، سکرات کا عالم طاری ہو، اس وقت زبان سے الفاظ مشکل سے ادا ہوں گے، لیکن چونکہ تمہاری زبان کلمہ پڑھنے کی عادی ہوگی، اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اور ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں میرے بدر چل کے ناظرین، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، یا غوث اعظم وہ کہنے کے عادی ہوں، تو جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے انسان کا رہ جاتا ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو بے ساختہ انڈیلیبریٹلی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل آتا ہے، یا رسول اللہ کی صدا نکل آتی ہے، یا غوث اعظم کی صدا نکلتی ہے۔ ایسا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ، ہوا ہے نا آپ کے ساتھ؟ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ سر ہلا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ہماری یہ پڑھنے کی عادت ہے، ہمیں پتہ ہے مشکل وقت میں یہ اچھے کلمات ادا کرنے ہیں، لیکن جن لوگوں کی معاذ اللہ گالیاں دینے کی عادت ہے، بری باتیں کرنے کی عادت ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ گر بھی جاتے ہیں نا، یا دھکا بھی لگ جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، ان کی زبان سے کوئی برا کلمہ ہی نکلتا ہے۔ یار ایسے وقت تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے کہ مرتے مرتے بچاؤں۔
بات وہی ہے کہ زبان عادی کس چیز کی ہے. آج اس پہلے سلسلے میں ایک نیت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں کہ صبح و شام جتنا ہو سکا کلمہ طیبہ کا ورد کروں گا. میرے اسلام کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ پر اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤں، ان کا ذکر کروں، ان کا تذکرہ کرتا رہوں اور اس گواہی کو بار بار دہراتا رہوں. اللہ پاک مجھے بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا نصیب فرمائے. مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند جن کا نام سالم تھا مشرکوں نے، غیر مسلموں نے گرفتار کر دی. تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا، جس کے صدمے سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے. تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بھی بکثرت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت سے یہ وظیفہ پڑھتی رہے. یہ سن کر عوف بن مالک اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو بھی وظیفہ بتا دیا. دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنے لگے. اسی درمیان میں وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن جو مشرکین تھے، کفار تھے، سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، ان کی بیٹی کی طرف سے. اب وہ موقع پا کر ان غیر مسلموں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت ان مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہاک کر ساتھ لیا. اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے. ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ سوال بھی پوچھا کہ حضور یہ بکریاں اور اونٹ ان غیر مسلموں کی لے کر آ گئے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. سبحان اللہ، اللہ نے قید سے بھی رہائی دے دی اور میٹھے اسلامی بھائیوں بہت سارا مال بھی انہیں ہاتھ آیا. اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی. علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی. اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی. تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دے. تو آواز آئی کہ دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے. چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا. تو غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، یعنی یہ پوری آیت ہے. اور فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو یہ پڑھ لیا کرو. یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی. تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی. اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی. سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا. یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا. چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے، ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں. اس عورت نے اس سے پوچھا
کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ قربت کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا، مگر جو ہی شیطان اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہی آیت وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی گویا پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی و جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ یہ دونوں سوار ہو کر اس میں بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی و جواہرات جو دونوں جزیرے سے ساتھ لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور وہ دونوں بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ و پاک ہو، عمل میں اخلاص نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ان قرآنی وظائف سے بڑی بڑی اور عجیب عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا۔ کوئی کہے بھائی کیسے ٹھیک ہے؟ نہیں یار بہت برا حال ہے، مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، کاروبار بہت ڈاؤن ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، حالات بھی اچھے نہیں ہیں، آلویز کمپلین۔ اتنی بڑی لسٹ تیار ہوتی ہے ہمارے پاس۔ اچھا پھر ہم نے بھی 2-4 الگ الگ لوگ بنائے ہوئے، فیملی کو تو ہر وقت ہی ہم گڑبڑی بتا رہے ہوتے ہیں، کاروباری ڈاؤن ہے، ان کو جس دن بتا دیں گے تیزی آئی ہے خرچہ شروع کر دیں گے، تو ان کو تو ہر وقت بندی میں ہی رکھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ دوست ہیں جو قرضہ ورضہ مانگنے والے ہیں، فیور لینے والے، ان کے سامنے بھی ہم بندی کا ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ ارے کیا ہے، آلویز پرابلم، سر میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، بچے بیمار، کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ، کوئی نعمت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حدیث کیا سنی کہ نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے اور نا چرچا کرنا نا شکری ہے۔ سچ بتاؤ، یقین کرو، اتنی چیزیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں نا، اٹھے تو شکر ادا کریں کہ یا اللہ ایک نیا دن دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہاں سے واپس آئے ہیں؟ بیدار ہونے کی دعا پتہ ہے وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ What is the meaning؟ اللہ کا شکر جس نے موت کے بعد زندگی دی۔ میں تو بیدار ہوا ہوں نیند سے، زندگی کہاں سے ملی ہے؟ جناب والا، نیند بھی موت کی ایک جھلک ہے۔ ہم جو بتائیں نا سو رہے ہوتے تو کچھ نظر آتا ہے، کون آیا کون گیا ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ہر بار صبح اٹھنے
ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ایک اور دن عطا کر دیا, ایک اور زندگی عطا کی. اب آنکھیں کھلی, سانس آ رہی ہے, یا اللہ تیرا شکر سانس چل رہی ہے, پھیپھڑے بھی چل رہے ہیں. کھڑا ہو گیا بستر سے, شکر یا اللہ پیر بھی کام کر رہے ہیں. واش روم گیا, واش روم سے فارغ ہوا, اے میرے مولا تیری مہربانی یہ صلاحیت موجود ہے, ورنہ پوچھو جن سے جن کا یورین بند ہو جاتا ہے, جو واش روم نہیں کر سکتے, کتنی تکلیف ہے. صبح ناشتہ کیا, یا اللہ تیرا شکر کئی لوگ ہیں جنہوں نے صبح کھانا نہیں کھایا ہوگا, ہیں گھر سے باہر نکلے سواری تیار, بے شک موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے یا سائیکل ہے, یا اللہ سواری دی ہے تیرا شکر. کئی لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں, پیر بھی نہیں ہیں, کاروبار پہ گئے, نوکری پہ گئے, یا اللہ تیرا شکر روزگار دیا. کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں, قدم قدم پر شکر کی جگہ ہے.